اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس اعمال سے زیادہ اس کی قبولیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑا ہے، اور اگر جو ہماری نظر میں بہت بڑا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول نہیں ہوا تو وہ بڑا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو عمل کرنے کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہی تعلیم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت سے، ان کے عمل سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو تعمیر کرنا، خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو بنانا کتنا بڑا کام تھا، کتنی عظیم نیکی تھی، لیکن اس عظیم اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا تقبل منا، یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو پتہ چلا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور عمل قبول کس طرح ہوتا ہے؟ تقوی والے شخص سے، متقی شخص سے، تو ہمیں تقوی کی طرف آنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ اگر آپ کسی دنیا دار بندے سے ڈر کر، بچ کر کوئی عمل چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کوئی موبائل پر، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ شراب نوشی کر رہے ہیں، آپ کسی سے رشوت لے رہے ہیں، آپ کسی سے جناب سودی معاملہ کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو اس سے بڑھ کر ڈر یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل جو گناہ چھوڑنا ہے وہ اللہ کی وجہ سے، عمل کرنا بھی اللہ کے لیے اور گناہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے۔